تو اللہ آگے بڑھاتا ہے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، طالب نوازا جاتا ہے، جو طلب کے ساتھ آگے آتا ہے اللہ پاک اسے نوازتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑھیں۔ جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی زیادہ اجر نہیں ملے گا، وہاں آگے بڑھنے پر اجر بڑھے گا آپ کا، ماشاءاللہ۔ اور طلب بھی وجود میں آئے گی، اس طلب کا بھی اجر ملے گا، اور بقدر طلب آدمی نوازا جاتا ہے۔ خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اس مجمع میں؟ کوئی خطے وار جماعت کے ساتھی ہے بھائی؟ کوئی خطے وار جماعت کا ساتھی ہے اس میں؟ آپ ہیں؟ اور کوئی خطے وار جماعت کا ساتھی؟ کوئی نہیں ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم والہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی طاقت ہے، ایمانی طاقت، اور ایمان ہی دنیا آخرت دونوں جہان کے بننے کا ذریعہ ہے۔ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تمہیں سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ یہ دنیا کی سربلندی ہے جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے ہے جنت الفردوس، جو ان کی ٹھکانے کی جگہ ہوگی، جو ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ تو آخرت کی کامیابی کا وعدہ بھی ایمان پر ہے، اور دنیا کی کامیابی اور سربلندی بھی ایمان کے ساتھ۔ ایمان نافع اس وقت ہے جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہو۔ دنیا کی بھی کوئی چیز اپنا اثر اس وقت دکھاتی ہے جب وہ اصلی ہو، تب وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اصلی ہو۔ وہ خالی اس کی شکل سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس شکل میں حقیقت ہو۔ دنیا کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو اس کی حقیقت سے نقل اتارتے ہوئے اس کی شکلیں بنائی گئی ہیں، کھلونے کے طور پر یا صرف شو پیس کے طور پر۔ تو شو پیس جو ہے وہ اور اس کی حقیقت میں بہت فرق ہے۔ دیکھنے میں تو دونوں برابر دکھتے، لیکن اس میں کوئی چیز، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں خالی خالی ہے وہ۔
ایسے ایک تو ہے ایمان کی حقیقت کہ اس کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، کہ دل کے اندر گھر کیا ہوا ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت پر، اور پورے یقین کے ساتھ نیک اعمال ہے، جن نیک عملوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ ایمان کارگر ہے اور وہ نیک عملوں کے منافع ہیں دنیا میں بھی۔ اور اگر اس کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، تو پھر اس کے منافع نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان سے اس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ پر ایمان لاوے، اور ایسا ایمان لاوے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور ایمان کو سیکھیں جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھا جاتا ہے اور اس میں کمال پیدا کیا جاتا ہے، ایسے ایمان کو آدمی سیکھ کر ایمان میں کمال پیدا کرے۔ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، جس کا ہم نے اعتراف کیا ہے، لیکن وقت پر اپنے اس اعتراف پر اور اپنے اس اقرار پر برتنا اور جم جانا، ہر حال میں، ہر حال میں آدمی اس پر جمع رہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا حالات ناسازگار ہوں۔ سازگار حالات میں اتراوے نہیں، اور حالات ناسازگار ہو جاوے تو گھبراوے نہیں، بیلنس میں رہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب ایمان اندر ہوتا ہے تو آدمی میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آدمی سازگار حالات میں جب اللہ پاک نعمتوں سے نوازتا ہے، صحت، قوت، عمر، مال، دولت یا کوئی عہدہ، کرسی اللہ دیتا ہے، تو آدمی اس میں اتراتا نہیں ہے، بیلنس میں رہتا ہے۔ اور جب کوئی ناسازگار حال آتا ہے تو اس میں گھبراتا نہیں ہے، بلکہ یقین اللہ پر ہے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو حال آیا ہے وہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو آزمانے کا کہا ہے کہ ہم آزماتے رہیں گے، مختلف صورتوں میں آزمائیں گے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، اور کبھی مال اولاد میں کمی بیشی ہوگی، کبھی بڑھ گیا، کبھی گھٹ گیا، اور مختلف لائنوں سے دنیا میں آزمائش ہوتی رہے گی۔ تو ان آزمائشوں میں گھبرا نہ جائے، ہمت نہ ہار جائے، بلکہ بندہ جمع رہے اور حکم کو دیکھتا رہے کہ اس وقت حکم کیا ہے، اس وقت کرنا کیا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس وقت کرنا کیا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، بارش شروع ہو گئی، تو اس وقت اس سے بچاؤ کے کیا اسباب ہیں؟ آدمی کوئی چھت کے سہارا کے نیچے سہارا لے گا، اپنے پاس چھتری ہے تو چھتری کھولے گا، رین کوٹ ہے تو نکال کر کسی جگہ جا کر اس کو پہنے گا۔ یہ بچاؤ کے اسباب ہیں، گھبرا نہیں جائے گا، وہیں نہیں کھڑا رہ جائے گا۔ ایسے پیش آنے والے حالات میں حکم کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں ان احکام کی آدمی پیروی کرے گا، حکم پورا کرے گا۔ فقر آیا ہے تو فقر میں کیا حکم ہے؟ صبر کریں، گناہ کا کوئی کام نہ کریں، صبر کریں۔ بیماری آئی ہے، صبر کریں، اپنا علاج کریں، اور اللہ ہی سے امید رکھیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ کون ہے شفا دینے والا؟ اللہ ہی ہے۔ اور بیماری کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شفا بھی وہی دے گا۔ کہ
شفا اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی وید کے ہاتھ میں ہے، اور نہ کسی عام انسان کے ہاتھ میں ہے، کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں وہی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا مرضت فهو یشفین الذی یطعمنی ویسقین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو علاج کا آدمی صحیح اور جائز طریقہ تلاش کرے گا، ناجائز طریقے سے علاج نہیں کرے گا، اس لیے کہ شفا علاج میں نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے، اور اللہ نے جس علاج کو کہا ہے آدمی وہ کرے گا، جس علاج سے اللہ پاک نے منع کیا وہ نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، حرام چیزوں میں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بندوں کو کھانا پینا، اس میں شفا نہیں رکھی۔ تو پھر حلال، شفا کے حلال راستے آدمی وہ تلاش کرے گا، حرام کی طرف نہیں جائے۔ اور اگر یقین میں ضعف ہے، یقین میں کمزور ہیں، تو آدمی معلوم نہیں کرے گا کیا ہے، جو دے گا آدمی وہ لے لے گا۔ شفا تو، علاج تو ایک بہانہ ہے، بہانہ کرنا ہے ہم کو، تو جیسے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ایک بہانہ کرتے ہیں، تو حلال چیزیں کھاتے ہیں، حلال ہی کھاتے ہیں، حرام کوئی نہیں کھاتا۔ کوئی لا کر دیکھ بھائی کھانا کھانے کے لیے سور کا گوشت کھائے گا کوئی؟ ایک بہانہ ہے، تو ہم کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے، تو اتنا یقین تو ہے۔ لیکن جب آدمی حال میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو اس وقت یقین کمزور ہوتا ہے، جب تو پھر آدمی الجھ جاتا ہے اور نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اتنا ایمان آدمی کے پاس ہو کہ جو خوشی میں بھی غمی میں بھی، اچھے حال میں بھی برے حال میں بھی، اللہ سے نظر کو ہٹنے نہ دے، نظر اللہ ہی پر جمی رہے گا، اللہ کرے گا، بیمار کو اللہ ہی شفا دے گا، اور فقیر کو اللہ ہی غنی کرے گا۔ تو وہ فقیر جو ہے غلط راستے سے کمائی نہیں کرے گا، چوری کے راستے سے، ڈکیتی کے راستے سے، سود کے راستے سے، دھوکے کے راستے سے نہیں کمائے گا، بلکہ روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ نے حرام سے منع کیا ہے۔ اتنا یقین ہو بندہ کا کہ اس حال میں صبر کریں اور صحیح راستہ ہی اختیار کریں، دیر سویر اللہ اس میں خیر ڈالے گا، برکت کا دروازہ کھولے گا۔ اس وقت یہ حال چل رہا ہے، اس کو حال سمجھیں، اگر حال کشادہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے وہ تنگی، تو اللہ پاک راستہ کھولے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا اسباب ہیں؟ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ اس میں پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو روزی کی تنگی دور کرنے کا پہلا سبب کون سا ہے؟ بولو نا بھائی، آدمی نماز کی پابندی کر۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ کس کا حکم کیجئے؟ نماز کا حکم کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، تو آپ بھی خود بھی نماز کی پابندی کرے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی بات کرے گا کہ نماز کی پابندی کر، اور اس کے ساتھ آدمی جائز راستہ تلاش کرے گا روزی کا، روزی کا جائز راستہ تلاش کرے گا، تو پھر اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دے دے گا، روزی میں، اسباب میں، زندگی میں۔ اعمال وہ چیزیں، اعمال کے ذریعے سے برکتوں کے دہانے کھلتے ہیں، اعمال سے۔ ایمان کے بعد جب زندگیوں میں عمل آئیں گے تو عملوں سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور قلبی سکون ان اعمال میں ہے، کیونکہ ان عملوں کے ساتھ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز میں، ذکر میں، تو وہ قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ چیزوں سے سکون نہیں ملتا، یہ دھوکہ ہے۔ لوگ اپنے سامنے اسباب دیکھنا چاہتے ہیں،
کہ بڑھاپے میں ہمارے پاس زمین جاگیر ہوگی تو ہم سکون سے جئیں گے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ بہت سے زمین جاگیر والے بوڑھے پریشان ہیں، اور زیادہ پریشان ہیں وہ، کہ زندگی میں عمل نہیں ہے، اور سکون کا تعلق جو ہے وہ عمل سے، ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، اور وہ زندگی میں نہیں ہے، زندگی غفلت میں ہے۔ صبح شام آدمی غفلت سے گزار رہا ہے، تو بجائے وہ زمین جاگیر اور اسباب جو ہیں بڑھاپے میں آدمی کے لیے تسلی کا سامان بنے، وہی مصیبت بن جاتے ہیں۔ وہی چیزیں کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت بن جاتی ہے۔ اور روز صبح شام گھر میں اسی کی لڑائیاں ہیں، بیٹے لڑ رہی ہیں، بیٹیاں لڑ رہی ہیں، اور سب کے قضیے وہیں آ رہے ہیں، ابا کے پاس، دادا کے پاس، نانا کے پاس۔ تو بجائے آدمی کا دل کو سکون ملے، راحت سے بڑھاپا گزرے، اس کے بجائے اور زیادہ مصیبت ہو جاتی۔ اس لیے کہ غلط طریقے پر آدمی نے اپنا یقین بنایا ہے کہ میرے پاس اسباب ہوں گے تو سکون ملے گا، حالانکہ قلبی سکون کا ذریعہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کر سن لو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے نام میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جتنا آدمی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اتنا آدمی کو سکون ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی اسباب اس کے لیے مددگار بن جائیں گے۔ جو اسباب چاہے تھوڑے ہوں گے تو تھوڑے اسباب میں اس کا کام ہو جائے گا، لیکن اصل ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے احکام کی پیروی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، جو اصل ذکر ہے، اطاعت ہے۔ زندگی اطاعت والی ہے تو پھر آدمی راحت میں ہی ہے، وہ جہاں بھی رہے گا۔ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، اس کی اولاد کے دل میں محبت ڈالے گا، رشتہ داروں کے دل میں محبت ڈالے گا، پڑوسیوں کے دل میں محبت ڈالے گا، وہ اس کی تسلی کا سامان کریں گے۔ لیکن زندگی میں اطاعت نہیں ہے، نافرمانی ہے، تو پھر اللہ پاک خود دل کے قلب کے سکون کو چھین لے گا، دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وہ سکون ختم ہو جائے گا۔ اس کا سبب ہے اللہ کا نام، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت 24 گھنٹے آدمی وہی سوچے کہ اللہ کی اطاعت کا اور اس کی رضا والا عمل کون سا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کے لیے اس کا علم ضروری ہے۔ جہالت کے ساتھ زندگی ہے، آدمی جہالت والے کام کرتا جائے گا اور دن بدن پھنستا جائے گا، کیونکہ علم الہی کا نور نہیں ہے۔ گھر میں جب اندھیرا ہے تو سارا نظام درم برم ہوتا ہے اندھیرے میں، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، نہ مشین چل رہا ہے، نہ پانی کی موٹر چل رہی ہے، یہ سارا نظام چوپٹ پڑا ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے، ہر وقت پریشانی ہے، صبح شام کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، نہ پانی آ رہا ہے گھر میں، اور نہ سکون سے نیند آ رہی ہے، نہ اور کوئی کام آدمی کر پاتا ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ ایسے جب علم نہیں ہے گھر میں تو اس علم کا پورا نظام چوپٹ رہے گا کہ علم ہی نہیں ہے گھر میں۔ یہ علم ہے لیکن اس علم کا استعمال نہیں، بجلی تو ہے لیکن بجلی کا استعمال نہیں کر رہا، سوئچ آف کر رکھا ہے، سوئچ آف ہے تو بھی کچھ نہیں چل رہا۔ ایسے علم کی مثال ہے کہ اگر گھر میں علم ہے، گھر والوں میں علم ہے، بچوں میں، بیوی میں اور پوتوں میں، نواسوں میں، تو وہ علم کی روشنی میں اس گھر میں ہر کام سلیقے سے، طریقے سے ہوگا۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا خرچ کرنا، ہر کام علم الہی کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ تو پھر جیسے علم کی بجلی کی روشنی میں سارے جگہ پر اجالا ہے، ساری مشینیں کام کر رہی ہیں، ساری موٹریں چل رہی ہے کہ بجلی ہے، الیکٹرک کا نور اندر گھر میں ہے تو اس کی وجہ سے سارا نظام ٹھیک ہے۔
ایسے علم کی روشنی میں گھر ہے تو اس گھر میں سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم لا کر جب صحابہ کو دیا تو ان کا پورا نظام ٹھیک ہو گیا۔ جاہلیت میں سارا نظام درہم برہم تھا، آپس میں لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، فساد تھا، حقوق کی پامالی تھی۔ حضور علیہ السلام والا مبارک علم آیا، ابھی مال نہیں آیا ہے صحابہ کے پاس، ابھی حکومت اور ریاست ان کے پاس نہیں آئی ہے، علم آیا، علم الہی آیا ہے۔ تو وہ علم الہی کی روشنی میں اب زندگیاں شروع ہوئی، جہالت کٹی، بلکہ جاہلیت تھی وہاں تو، جہالت صفت بنی ہوئی تھی لوگوں کی اور جاہلیت تھی۔ حضور علیہ السلام والے مبارک علم سے وہ جاہلیت کٹی۔ ابھی ان کے پاس کھانا نہیں ہے، فاقے ہیں، زیادہ کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر کسی کے پاس، 2 چادر ہیں۔ اور ایسی بھی مثال ملتی ہے ان کی حیات میں کہ ایک آدمی وہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک چادر ہے، دونوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، 2 وقت پورا کھانا نہیں ہے، لیکن ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے کہ ان کی عداوتیں ختم ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، دل کے اندر سکون اور اطمینان آنا شروع ہو گیا، حق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اللہ رسول کے حکم پر جان اور مال لگانے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ ایسی تنگی میں بھی کوئی آدمی نماز چھوڑنے والا نہیں۔ فضائل میں حضرت شیخ نے کسی جگہ نقل کیا کہ مدینے میں عام فضا بن گئی نماز کی تو منافق بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، ایسی فضا بن گئی، ماحول ایسا بن گیا۔ اور ان نمازیوں کا حال یہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بعض مرتبہ نمازیوں کی پوری صف گر جاتی تھی، نماز کھڑے قیام میں اتنی سخت نہیں کہ کھڑے رہ سکے، اور وجہ خود ہی بیان کر دی، اس کی وجہ سوائے بھوک کے اور کوئی نہیں تھی، اتنا کھانا نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر وہ نماز کا قیام کر سکے، اتنی طاقت حاصل ہوئی۔ بعض مرتبہ وہ موقع آتا تھا کہ سب گر جاتی تھی، لیکن حکم پورا کرتے تھے، حکم پورا کرتے تھے۔ اس وقت آدمی اچھا خاصا کمایا ہوا ہے، 1-2 سال نہ کماوے تب بھی پورا گھر چلے، اتنا اس کے پاس مال سامان ہے، اس کے پاس پراپرٹی جائیداد ہے۔ وہ آدمی دکان پر بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم کی عظمت نہیں ہے دل میں۔ وقت تو ہے، وقت کی کمی نہیں اس کو، اس کے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے رات کے 2 گھنٹے ہیں، 10 سے 12 بیٹھتا ہے، اس کے پاس گھومنے کے لیے اتوار کو 8 گھنٹے ہیں، اور اس کے پاس شادی بیاہ کے رسومات ادا کرنے کے لیے سال بھر بہت سارا وقت ہے، کبھی دوست کی شادی میں، کبھی بھائی کی، کبھی بہن کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھتیجے کی، اور پتہ نہیں سال بھر میں کتنا سارا وقت آدمی اس میں لگاتا ہے۔ تو وقت کی قلت نہیں ہے، حکم کی اور اس حکم کی عظمت کی کمی ہے، جس وجہ سے وہ آدمی بے دھڑک بولتا ہے جب نماز کی بات اس سے ہوتی ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ وہ اس حکم کی عظمت کی کمی ہے اور اس کی عظمت کا علم نہیں ہے، تو آدمی ایسا کہہ دیتا ہے۔ ماں باپ کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں، کہ ماں باپ کے حق کی اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ ایک آدمی دوستوں کو روزانہ 2 گھنٹے دے رہا، اور اپنی ایسی عادتیں جو بری عادتیں ہیں ان عادتوں میں آدمی روزانہ 3-4 گھنٹے لگا دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس آدمی وقت نہیں فارغ کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں بہت مشغول ہوں۔ ماں باپ کے حق کی اس کو معرفت نہیں ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کتنا بڑا حق ہے اور باپ کا کتنا بڑا حق ہے۔ اولاد کے حق کی معرفت نہیں آدمی کو، پہچان ہی نہیں ہے کہ اولاد کا حق کیا ہے، کہ ہماری گود میں اولاد امانت ہے، اور ان کی پرورش کا جیسے آدمی کے ذمہ داری ہے، ایسے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کے ذمہ ہے، اور اس میں باپ کی ذمہ داری بڑی ہے، باپ کی ذمہ داری بڑی ہے، لیکن اس لائن سے جہالت ہے۔
ماحول میں وہ بنا ہے کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچیوں کو پڑھانا چاہیے، اس کو بولا تو اسکول کالج کی تعلیم کا کسی نہ کسی درجے میں ماحول بن گیا، اور والد یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو میں نے 10ویں پڑھا دیا، 12ویں پڑھا دی، کالج کروا رہا ہوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ بچی کا نہیں کر پا رہا ہوں تو بچی کو بھی اسکول میں آدمی نے 10ویں 12ویں میں کالج میں بھیج دیا، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ان کو کون سا علم دینا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے اور کون سا علم دینا ان کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کی تمیز نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، جہل مرکب ہے کہ ان کو کیا دینا ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، کس عمر میں کیا علم دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت کا کیا حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان کہیں، اقامت کہیں، اس کو صاف ستھری غذا کھلاویں، اس کے لیے اچھے عزائم اور ارادے کرے، آدمی بولنا شروع کرے، اللہ کا نام سے پڑھاوے، اس سے 7 سال کی عمر ہو اس کو نماز کی ترغیب دیں، 10 سال کی عمر ہو گئی ابھی نہیں پڑھ رہا تو تنبیہ کر کے بھی نماز شروع کرائے اس کو، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس کو اچھا بولنا سکھاوے، ادب سکھاوے، چھوٹے بڑوں کی تمیز بتاوے، ماں باپ کا حق سمجھاوے، آداب زندگی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارا علم ہے جو عام ضرورت ہے سب کی۔ جیسے ہوا ضرورت ہے نا، ہوا، اس ہوا کے بغیر آدمی 1 منٹ نہیں جی سکتا، پانی ضرورت ہے کہ اس پانی کے بغیر آدمی چند گھنٹے نکال سکتا ہے، مزید نہیں جی سکتا۔ ایسے ایمان کے بعد علم الہی وہ اتنی ضروری چیز ہے جیسے ہوا ہے، اتنی ضروری ہے جتنا گھر میں بجلی کے کنیکشن کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، غریب سے غریب آدمی میں بجلی کا کنیکشن، جب تک وہ کنیکشن نہیں ہوتا آدمی اس گھر میں رہنے کو نہیں جاتا کہ کیسے رہیں گے اس گھر میں، بجلی تو ہے نہیں، کہ بغیر بجلی کے کیسے رہ سکتے۔ تو لوگوں نے اس کے بدل کیے، انویٹر بنائے اور جنریٹر بنائے کہ بغیر بجلی کے نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ بغیر علم کے ہم نہیں رہ سکتے۔ علم ایک بنیادی ضرورت ہے، اور جہالت ایسی ہے جیسے گھر میں بجلی نہیں ہے تو نہ ٹیوب لائٹ چلے گی، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ اے سی چل رہا ہے، نہ پانی آ رہا ہے، اور نہ فریج چل رہا ہے، کہ سب جگہ جو ہے حال ہی حال پیدا ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ ایسے بغیر علم کے جہالت میں زندگی ایسی ہے، اور یہی بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا میں۔ یا پھر یہ ہے کہ علم تو ہے، معرفت تو اتنی سی کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ صرف بٹن ہی بند ہے، بجلی تو ہے لیکن اس کا بٹن ہی بند ہے، مین سوئچ آف ہے، کہ اندر آگے کہیں سپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر علم کا شوق پیدا کر کے اپنی ضرورت کا علم حاصل کریں، اور روزانہ طالب علم بن کے رہیں، ہر وقت، ہر ایک، ہاں ہر وقت وہ ہماری ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اکثر بڑی عمروں میں علم لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام ہی قبول کیا بڑی عمر میں۔ کسی کی 35 سال کی عمر ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کی عمر ہے، اور اس وقت انہوں نے سیکھا عقائد کا علم، عبادات کا علم، اور معاملات کا علم، معاشرت کا علم، اخلاقیات کا علم۔ پھر جو جن شعبوں میں گئے ان شعبوں سے متعلق انہوں نے سوالات کیے، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس میں کیسے کرنا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، پوچھتے رہے آپ علیہ السلام سے، اور اپنی زندگی اس علم کی تابعداری میں، علم کو اپنے تابع نہیں کیا، اس علم کے تابع رہے، اور چونکہ ایمانی قوت مضبوط تھی تو پوری عزیمت کے ساتھ اپنے علم پر عمل کیا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں چمکایا، اور آخرت میں ابدی نجات اور کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہی ذریعہ ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہوتا تو حضور علیہ السلام وہ بھی راستہ بتا کر جاتے کہ بھئی ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے،
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ صحابہ نے اسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا، تو پھر وہ چلتے ہی گئے اپنی منزل کی طرف، روا دوا رہے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو اسی کے ذریعے سے عزت دی، ان کی عزت کا سبب وہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اور حضور علیہ السلام کے طریقے کو تھامے رکھا، وہی قرآن کو اور حضور کی مبارک تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا، تو اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ پکے مسلمان بنے۔ ان کی عزت کا راز مال دولت میں نہیں تھا، ان کی عزت کا راز حکومت میں نہیں ہے، اور ان کی عزت کا راز دنیا کے جاہ و جلال۔ وہ تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کپڑے اچھے ہو جائیں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، بنگلے بڑے بن جائیں گے تو بڑے بن جائیں گے، کہ کپڑوں سے بنگلوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے، آدمی بڑا بنتا ہے ایمان و عمل سے۔ اس لیے ایک محنت ہے، یہ تبلیغ جو ہے وہ ایک محنت کا نام ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ پر محنت کر کے ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اور اس کو اللہ ہی کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی غرض نہیں۔ اس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے، اس ماحول میں لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور جہاں جہاں بھی آدمی ہیں اور ارد گرد جو ہیں تو ان کا حق ادا کرتے ہوئے۔ جیسے آدمی پورے جسم کو اپنا سمجھتا ہے تو جسم کے ہر عضو کا حق ادا کرتا ہے، ہاتھ کا بھی، پیر کا بھی، سر کا بھی، بال کا بھی، آنکھوں کا بھی، ناک کا بھی، زبان کا بھی، دانتوں کا بھی، جس کے جو تقاضے پورے کرتا ہے نا، پیر کے جو تقاضے وہ پورے کرتا ہے۔ اور اس پورے جسم کے جس عضو میں اگر کوئی تکلیف ہے تو آدمی اس تکلیف کے خاطر پورا جسم تکلیف میں ہے۔ تو ایسے ہم جن سے متعلق ہیں یا جو ہم سے متعلق ہے وہ ہمارے جسم کے اعضاء کی طرح ہے، والدین، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، وہ ہمارے اعضاء کی طرح ہے۔ ہاں، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کے بارے کہ ایک جسم کے مانند ہیں، سب ایک جسم کے مانند ہیں، تو سب کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے جذبے کے خاطر، اور کوئی جذبہ نہیں ہے۔ نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جتنے فاسد جذبات اندر ہیں وہ سارے جذبات جو ہیں ایک اچھی چیز کو خراب کرنے والے ہیں، کہ جہاں کوئی فاسد جذبہ اندر شامل ہوا گویا کہ کسی پاک چیز میں کوئی ناپاک چیز داخل ہو گئی۔ بھرے ہوئے 1 لیٹر دودھ میں 2-4 قطرے پیشاب کے گر گئے، کہ آدمی کے اچھے عمل میں اگر جذبہ فاسد شامل ہو گیا، شہرت کا، ریا کا، بڑا بننے کا، یا لوگوں کو دکھانے کا، تو پھر آدمی کا وہ پاک عمل بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کہ اس میں غلط جذبات ہیں۔ تو ایسے غلط جذبات سے اپنے عملوں کو پاک کرنا ہے، چاہے وہ عبادت ہماری ہو یا ہماری خدمت ہو، یا ہم جو ہمارے ذمہ حق ہے اس کی جو ادا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا ہو، کہ ان کی پرورش بھی اس جذبے سے نہ ہو کہ لوگ یہ کہے کہ بہت اچھا باپ ہے، بچوں کو خوب کھلاتا ہے، خاندان والے کہے، سسرال والے کہ ہماری بیٹی کو بہت اچھی طرح رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ کہا، تو یہ ناپاک جذبہ ہے کہ یہ عورت میری بیوی بن کر آئی ہے تو میرے ذمہ حق ہیں، اور یہ حق اللہ نے متعین کیا، اس حق کو میں پورا کر رہا ہوں، وہ میرے ذمہ حق ہے، وہ حق پورا کر کے ادا کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب راضی ہو جائیں گے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر ہم چاہے کتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر، لوگ کہتے ہیں یار ان کو تو جتنا احسان کرتے کوئی ہمارا اچھا نہیں بولتا، پورے گاؤں کی دعوت کر دی شادی میں لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا کہ تم نے اچھا کیا ہے، بلکہ جو آتا ہے وہ شکایت لے کر آتا ہے، کیونکہ جذبہ اندر فاسد تھا، رضا الہی کا جذبہ ہے،
کہ ہم اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اپنی نماز سے بھی، اپنے روزے سے بھی، اپنی خدمت سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی یہی چاہ رہے کہ ان ساری چیزوں سے بس اللہ راضی ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہ رہے۔ یہ جذبہ ہوگا تو استقامت نصیب ہوگی۔ لوگ اچھا کہیں گے تب بھی آدمی کرے گا، اور لوگ اچھا نہیں کریں گے تب بھی کرے گا، کیونکہ جذبہ جو ہے وہ رضا الہی کا ہے۔ لیکن یہ چیز مشق چاہتی ہے، یہ چیز مشق چاہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے آدھے گھنٹے تک ڈرائیونگ کے سارے اصول آداب بتا دوں، آدھے گھنٹے آپ لوگ اچھی طرح سن لو، نوٹ کر لو، ایسا سن لو کہ میں کہوں چلو آپ بتاؤ تو آپ بتا دے کھڑے ہو کر اسی وقت، اتنا پکا آپ کو یاد ہو گیا۔ لیکن آپ کو گاڑی میں بٹھائیں گے تو گاڑی چلا سکو گے؟ کہ وہ مشق چاہتی ہے، وہ ڈرائیونگ مشق چاہتی ہے، جب تک آدمی مشق نہ کرے چلا نہیں سکتا۔ ایسے یہ چیزیں ہیں، ایمان ہے، عمل ہے، ایسے علم ہے، اور ذکر اور دھیان ہے، ایسے مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ بھی مشق چاہتی ہے، اور اخلاص بھی مشق سے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر آدمی اپنی جان اور مال لگا کر ان چیزوں کی عملی مشق کریں، اپنی جان اپنا مال لے کر راہ خدا میں نکلیں، 4 مہینے کے لیے اپنا گھر بار کاروبار جو نہیں چھوٹ رہا ہے، نہیں چھوٹ رہا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال تک اس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اب چھوٹتا ہے اس سے؟ بولو نا بھائی، کتنی ادھم مچاتا ہے، ارے مچاتا نہیں مچا، لیکن ماں باپ سمجھتے کہ چھوڑوانا ضروری ہے، چاہے وہ روے چلاوے جو بھی کرے ہو، لیکن اب اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب اس کا دودھ چھوڑانا ہے، تو باوجود اتنی ساری شفقت اور آفت کے وہ ماں مجبور ہوتی ہے کہ اس کا دودھ چھوڑانا ہے۔ ایسے ہم چونکہ رہتے رہتے عادی ہو گئے گھر میں رہنے کے، اپنے گھر کے بستر کے، گھر کے کھانے کے، اپنی ضروریات کو ایک طریقے سے پورا کرنے کے، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو خلاف سنت ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں، وہ تو اس کو چھوڑ کر اب راہ خدا میں جانا ہے۔ ایک تو ہم ان چیزوں کے عادی ہوئے ہیں وہ، اور پھر اوپر سے اگر یہ آدمی نکلتا ہے اور دین سیکھتا ہے، سنت شریعت والی زندگی آدمی سیکھتا ہے، تو شیطان کا تو بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے، کہ تو زندگی بھر کی محنت برباد ہو رہی ہے، اور شیطان سے اوپر اس کا بھی استاد نفس ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اپنی جان اپنا مال لے کر نکلنا بھاری پڑتا ہے۔ اس لیے تشکیل میں بڑی محنت ہوتی ہے، کئی بار ایک آدمی سے ملتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو فضائل بتاتے ہیں، تیار ہوتا ہے، پھر 2 گھنٹے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتا، پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے وصولی کا گشت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وصولی کا گشت ایسا ہے جیسے مینڈک تولو، مینڈک ہوتا ہے مینڈک 1.5 کا، تو اس کو اگر کوئی تولنا چاہے کھلی ترازو میں تو تول سکتا ہے، ایک رکھا، ابھی تو اس کو اٹھائے گا اتنے میں وہ ادھر سے کودے گا، دوسرا لا کے رکھا، تیسرا کود جائے گا۔ ایسے وصولی میں یہی ہوتا ہے، ایک آدمی کو سمجھا بجھا کے لاتے ہیں، اس میں دوسرا پھسلتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، تیسرا پھسل جاتا ہے، اور 25-50 نام ہوتے ہیں، اس میں سے 10-12 وصول ہو کر آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے وہ عوارض ہیں کہ آدمی ان عادتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ وہ اب سوچتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو بعض یہ کہتا ہے کہ اب جماعت میں جانا تو ہے، لیکن وہ 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ ایک آدمی ملا کہ میں جماعت میں آؤں، لیکن وہ جو ہلکا لگتا ہے قرآن کا اس میں نہیں بیٹھوں گا، شرم آتی ہے وہاں، کیونکہ آتا نہیں ہے، قرآن شریف سیکھا نہیں ابھی تک، اور اب وہاں جائیں گے تو 4-5 آدمیوں کے سامنے پڑھنا پڑے گا تو شرم آتی ہے۔ وجہ یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نیند نہیں آتی مجھے، اب وہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں آدمی ایک بستر پر سونے کا عادی ہو چکا ہے، 10 سال سے 20 سال سے اسی پر سو رہا، اب 1 دن 2 دن 4 دن نہیں آئے گی، پھر کہاں جائے گی وہ؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے نکالا جاتا ہے تبلیغ میں، اور وہاں نکل کر ہر آدمی پھر جو 24 گھنٹے کے اعمال کی ایک ترتیب دی ہے، جس میں دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت، یہ 4 قسم کے اعمال ہیں جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے نکلے ہوئے عمل ہیں۔
انبیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں ان 4 عملوں میں گزری ہے. کبھی تو وہ دعوت دے رہے ہیں، کبھی وہ تعلیم و تعلم میں ہیں، کبھی ذکر و عبادت میں ہیں، یا پھر وہ مخلوق خدا کی خدمت میں. ان کی زندگیوں میں یہ 4 عمل ہیں. تو یہاں جماعت میں نکال کر یہ 4 کاموں کی مشق کروائی جاتی ہے کہ وہاں نکل کر ان 4 کاموں کو اچھی طرح سے کریں. اس لیے اس وقت ہمارے سامنے جو مجمع ہے اس میں 2 قسم کے ساتھی. ایک تو وہ ہیں جو ابھی جماعتوں میں جا رہے ہیں. کتنی جماعتیں ہیں؟ جماعتیں کتنی ہیں؟ بھائی کسی کو پتا ہے جماعتیں کتنی ہیں؟ تشکیل والے نہیں یہاں؟ تو جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ ہیں جو ابھی یہیں سے دعا کے بعد جائیں گے، اور ایک مجمع وہ ہے اور وہی بڑا مجمع ہے جو دعا کے بعد گھر جائیں گے. یہ نہ ہو کہ بھائی چلو سالانہ اجتماع میں گئے تھے، وہاں دعا میں شریک ہو گئے، نیت اتنی ہی تھی تو دعا کی جو خیر و برکت ہے وہ مل جائے گی. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ ہم اجتماع میں شریک اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اب ہماری جو پیچھے غلط زندگی ہے اس غلط زندگی سے توبہ کر کے اب آئندہ ہمیں اپنی نئی زندگی کی تعمیر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کاموں کی مشق کرنی ہے جن کاموں سے ہماری زندگی کی صحیح تعمیر ہو جاوے اور صحیح زندگی کے ہم عادی ہو جاوے، اور ایسی زندگی گزاریں جس زندگی سے اللہ راضی ہو جاوے، اور راضی ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. اس کی نیت بناؤ. جو جماعت میں جا رہے ہیں کہ وہ اسی نیت سے کہ بھئی ہم اپنی ذات سے عملی طور پر دین پر چلنے کی مشق کریں گے، اور قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بن جاوے اس کی محنت کریں گے. ہاں نیت میں وسعت رکھے، اس کا کوئی خرچہ نہیں، اور آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. انما لکل امرئ ما نوی، آدمی کو وہ ملے گا جو نیت میں ہوگا. اس لیے نیت میں وسعت رکھے. اب جماعت میں جانا ہے تو ایک اجتماعی شکل ہے اس کی، 8 10 12 15 آدمی ہیں، اس میں ایک ذمہ دار ہیں. ذمہ دار کوئی آدمی خود اپنے آپ نہ بن جائے، بلکہ آپس میں بیٹھ کر مشورے والوں کے ساتھ بیٹھ کر رائے لے کر کسی ایک کو اپنا ذمہ دار متعین کر لیں اور پھر ان کی اطاعت کریں. اس نیت سے ان کی اطاعت کریں کہ ہم ان کی اطاعت کرتے کرتے اللہ رسول کی اتباع کرنے والے بن جاویں، کیونکہ اصل اتباع اور اطاعت اللہ رسول کی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاویں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے بن جاویں، اور اپنی جی چاہی سے ہم نکل جاویں. اس وقت ہم سب مرضی کے بندے بنے ہوئے ہیں، جو مرضی میں آیا کھا لیا، جو مرضی میں آیا پہن لیا، جو مرضی میں آیا کر لیا، جہاں آیا چلے گئے. تو یہ آزاد زندگی ہے، اور اس میں آدمی نفس و شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. اس سے ہوا پرستی سے اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا یہ راستہ ہے کہ جو ذمہ دار طے ہو جائے اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں. دعا کے بعد آپس میں مل جل کر بیٹھ کر ساتھی آپس میں تعارف کر لے ایک دوسروں کو. بعض مرتبہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ساتھ میں جماعت میں، لیکن پہچانتے نہیں کیا نام ہے ان کا. تعارف کر لے، اپنا کہاں جانا ہے معلوم کر لیں، اپنی ضروریات ساتھ میں رکھیں، اپنا بستر، اپنے کپڑے، اپنا خرچہ اور دیگر جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر آدمی اپنی ضروریات کو جانتا ہے، اس وجہ سے اپنے ساتھ رکھ لیں کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. سوال ذلت ہے، سوال آدمی کے لیے ذلت کی چیز ہے. اپنی ضروریات اپنے ساتھ رکھیں، اپنی ضرورت کا خرچ بھی لے لیں. اب جہاں جانا ہے سفر شروع کریں گے، سفر کی خدمت کے 2 ساتھی طے کر لیں اور اپنا سفر شروع کریں. سفر اجتماعی عمل اور اعمال کے ساتھ سفر ہے. اس وقت جو ہے دنیا میں سفر کھیل کود اور لہو و لعب کا نام ہے. دیکھتے ہیں سب ٹرینوں میں، بسوں میں، سب جگہ پر، سڑکوں پر لوگ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. سفر تو جو ہے وقار کے ساتھ. اس وقت جو ہے کھیل کود اور ناچ گان وہ جزو زندگی ہیں. آدمی جہاں ہے اس کے ساتھ وہ ہے.
حالانکہ ہمارے مذہب میں تعلیم دی ہے اس کی کہ ہمارے سفر سے، ہمارے حضر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے سنت شریعت کی رعایت کے ساتھ سنتوں کو معلوم کریں کہ سفر کی کیا سنتیں ہیں۔ تبلیغ کے اس کام کا جو سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے وہ وہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا طریقہ زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے۔ سفر کر رہے ہیں تو سفر کی سنتیں کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا مذاکرہ کر کے شروع کریں۔ سفر کی دعا پڑھیں۔ دوران سفر کوشش کریں کہ کسی کو ہماری آواز سے یا ہماری چال چلن سے، ہمارے سامان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان 4 کاموں کے ساتھ سفر کریں۔ دعوت دیتے ہوئے سفر کریں، آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں، اور ذہن بناوے دین پر کامیابی کا، سنت والی زندگی میں کامیابی کا ذہن بنا کر تیار کریں ایک ساتھیوں کو۔ یا پھر ہم جس ماحول میں ہیں، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، یا کسی سواری میں سوار ہیں، تو وہاں کوئی مسلمان بھائی ہیں تو ترتیب کے ساتھ ذمہ دار جو ہیں 2 آدمیوں کی جوڑی بنا کر ان سے ملاقات کرواؤں، ان کی خیر خیریت معلوم کریں، اور ان کو موٹی موٹی جو بات اس وقت کر سکتے ہیں، جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے مانوس کر کے کیا بات کرنی ہے، وہ موٹی موٹی دین کی بات ان سے کریں۔ نماز کا وقت آوے، نماز کی پابندی کریں۔ سفر میں نماز قصر تو ہوتی ہے لیکن قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسافت شرعی ہے سفر میں تو قصر ہو جائے گی۔ 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے تو وہیں سے نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ ظہر، عصر، عشاء کی بجائے 4 کے 2 ہوگی، وتر پڑھنی ہوگی، اور فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی حدیثوں میں، اس کی سفر میں پابندی کریں گے، لیکن نماز فوت نہ ہو۔ ہاں یہ ہوگا کہ ٹرین میں ہیں، اسٹیشن پر ہیں، تو پورے سارے ساتھی مل کر جماعت نہیں کر پائیں گے، اس لیے اس طرح سے نماز پڑھ لیں کہ چاہے 2 آدمی جوڑی بنا لیں، لیکن ہماری نماز کی وجہ سے کسی کو حرج نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال کر۔ وضو بھی کریں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں مشترکہ حصہ ہے سب کا، مسافروں کا یا پبلک کا، تو بہت کم پانی میں وضو کر لیں، زیادہ پانی نہ بہاؤ، کیونکہ اس میں وہ مشترک حق ہے سب کا، اس کا خیال کریں، لیکن نماز قضا نہ ہونے دیں۔ دوران سفر دوسرا یہ ہے کچھ سیکھے سکھاویں۔ سفر کی دعا یاد نہیں، سفر کی سنتیں یاد نہیں، اور اگر نیا آدمی ہے بالکل کلمہ ہی یاد نہیں اس کو، تو پہلے کلمہ یاد کریں۔ یا ضروری دینیات کا پتہ نہیں، اس کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے، التحیات، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، جو روزمرہ ضروری چیزیں ہیں، واجبات میں سے ہیں، تو ایسی چیزوں کو یاد کریں، سیکھیں، سکھاویں۔ سفر کو باتوں میں ضائع نہ کر دیں۔ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، غیر ضروری باتوں کے ایسے عادی ہو گئے جیسے پان بیڑی والے پان بیڑی کے عادی، اس کے بغیر ان کو نہیں چلتا۔ ایسے جب تک گھنٹہ 2 گھنٹہ باتیں نہیں کرتے وہاں تک نہیں چلتا۔ یہ غلط عادت، یہ کوٹیو ہے، گجراتی میں کیا کوٹیو، یہ غلط عادت ہو گئی ہے غیر ضروری باتیں کرنے کی۔ تو اس سے اب دھیرے دھیرے مشق کرنی ہے کہ غیر ضروری باتوں کے مقابلے میں ضروری چیزوں کے سیکھنے سکھانے میں لگ جاؤ۔ ایسے ذکر و عبادت ہے، پھر صبح شام تسبیح پڑھیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ فضائل کی کتابیں اپنے ساتھ ہیں تو اس میں سے پڑھیں۔ دوران سفر حکایت صحابہ نہ پڑھیں، بلکہ جو اخلاقیات کے لائن کی فضائل صدقات میں جو بعض ابواب ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس لائن کی چیزوں کو پڑھیں، اور اس طرح عمل کرتے ہوئے سفر کریں۔ اجتماعی عمل ہے، جس بستی میں پہنچے تو وہاں نیت بنا کر داخل ہوں، دعا کرتے ہوئے داخل ہوں، اور کوشش کریں حتی المقدور پیدل چلیں، دین کے لیے پیدل چلیں۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے چل رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے تو ہمارے پاس پورے ہیں کہ ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم پیدل اللہ کے لیے چل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچیں۔ پیدل چلنے والا وہاں جائے گا جہاں سائیکل بھی نہیں جاتی، پیدل چلنے والا جہاں سائیکل بھی نہیں جاتی، جس جنگل میں، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ پیدل کی مشق کریں، یہ ہمارے قدم زمین پر نہیں باطل پر پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، اچھے جذبات اور اچھی نیتیں لے کر پھریں ہم۔ جتنے اچھے جذبات، اچھی نیتیں اور ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ پھریں گے انشاءاللہ، تو ہم جہاں جہاں پھریں گے وہاں ہدایت کی ہوا چلے گی۔
ہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں اترے گی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں فوراً رحمت متوجہ ہو جائے گی. ان بستیوں پر، ان گلیوں میں، ان دیہاتوں میں، ان جنگلوں میں اللہ کی رحمت اترے گی، اور وہ جگہیں قیامت میں گواہی دے گی ہمارے حق میں. وہ پتھر، وہ درخت گواہی دیں گے ہمارے حق میں. تو اس لیے پیدل چلیں، مسجد گئے، مرکز گئے، اپنا سامان سلیقے سے رکھے. یہ آداب زندگی ہے. یہ صرف جماعت میں نہیں ہے بلکہ ہم گھر جاتے چپل سلیقے سے رکھیں. عموماً دیکھتے ہیں گھر کے آگے کا پہلا جو کمرہ ہوتا ہے چپلوں سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ سلیقہ سیکھا ہی نہیں ہے. پھر جاتے ہیں تو کپڑے کسی کے یہاں لٹک رہے ہیں، کسی کے وہاں، کسی کا تولیہ دروازے پر لٹک رہا ہے. باتھ روم میں جاتے تو پورا باتھ روم بھرا ہوا ہوتا ہے کپڑوں سے، میلے کپڑے وہاں لٹک رہے ہیں. کہ سلیقہ طریقہ جو ہے اسلام نے سکھایا ہے، آداب زندگی بتائے ہیں. جماعت میں اس کی مشق ہو رہے ہیں کہ آدمی سامان کیسے رکھیں، کہ مسجد میں ایک طرف سامان لگا کر اس پر صاف ستھری چادر ڈال دیں، اور پھر تحیۃ الوضو کریں. اور تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد جو سنت ہے، جو عام متن ہمارے یہاں متروک ہے سنت. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وضو کی اور نماز کی سنت پڑھتے ہوں. مسجد کی اس کی مشق کریں، اور پھر سارے ساتھی سر جوڑ کے بیٹھیں. مشورہ اجتماعی عمل ہے، مل جل کر مشورہ کریں کہ جیسے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، اس بستی سے بھی زیادہ زیادہ لوگ کیسے نکلے اس کی فکر کریں. یہاں مسجد کی جماعت قائم ہو اس جگہ پر تاکہ یہاں دین کی محنت شروع ہو، تاکہ دین زندہ ہو، اس کی فکر کریں. اور 24 گھنٹے کا اپنا نظام بنا کر اس کی ترتیب دیں کہ 24 گھنٹے ہمیں کیسے گزارنے. اس کے اعمال ہے، تعلیم ہے، گشت ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، سیکھنا سکھانا ہے، کھانا اور سونا ہے. یہ اجتماعی عمل ہے سارے. تعلیم، گشت، نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، نمازوں کے بعد کی مجلسیں، کھانا، سونا، مشورہ اور سفر. یہ 8 اجتماعی عمل ہیں جس میں پوری جماعت ایک ساتھ شریک ہوگی، اور ان کاموں کو اس طرح قابو میں لائیں گے جس طرح بتایا گیا ہے. تو پھر انشاءاللہ روزانہ تربیت ہوتی جائے گی، غلط عادتیں چھوٹتی جائے گی، مسجد میں رہنے کا مزاج بنے گا، سنتوں کی پابندی کرنے کا جذبہ بنے گا، اور دھیرے 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 گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی اور طاعات کی رغبت پیدا ہوگی. یہ وہ اعمال ہیں جو اجتماعی ہیں، اس میں اپنے آپ کو جمانا ہے. ہاں، اس میں پہلا یہ مشورہ ہے، اچھی طرح غور و فکر کریں، اپنی قوت فکر کو صحیح رخ سے استعمال کریں. اللہ نے ہر ایک کو قوت دی ہے فکر کی، ہر ایک کے پاس سوچ رہا ہے. لیکن ہم خود سوچیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں ہم، کہ وہ ہماری فکر کہاں لگ رہی ہے. اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہماری اس فکر کا بہت سارا حصہ گناہوں کو سوچنے میں گزر جاتا ہے. یا اگر گناہ نہیں تو تخریبی سوچ ہے کہ جس سے کوئی تعمیر نہیں ہے اس سوچ میں، اور ہر آدمی اپنی سوچ کے محور میں گھوم رہا ہے. اتنا ہی دائرہ ہے بس. جہاں اس امت کو اپنے بارے میں سوچنے کو کہا تھا کہ اپنا دین سوچیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. اور پھر دوسرا ذمہ داری یہ دی تھی کہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی آخرت کی فکر کریں. اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تعمیر کی سوچ اپنی بنانا بڑی بات ہے، اس لیے کہ آدمی اپنی سوچ کے پیچھے ہی پھرتا ہے. جو سوچ آدمی کی، ایک آدمی شراب پینے کی سوچتا ہے، وہ دن بھر وہی اسی کے رخ میں ہوتا ہے کہ کہاں سے لاؤں، کہاں جا کے پیوں، اسی میں دن پورا ہو جاتا ہے اس کا. جو جس کی سوچ ہے اس سوچ کے پیچھے ہے. اور ایک آدمی کی سوچ میں یہ ہے کہ میں ایسا بنوں جیسا اللہ چاہتا ہے، تب وہ ہر وقت وہ سوچے گا جو اللہ چاہتا ہے، ہر وقت وہ طریقہ سوچے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ مشورہ اس کی مشق ہے کہ آدمی اچھا سوچنے والا بنے، اپنے بارے میں بھی، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی. کہ اب ایک آدمی یہاں سے بنگال جا کر، آسام جا کر، وہاں کی مسجد میں بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ میرے اندر بھی اور قیامت تک آنے والی پوری امت میں اللہ کا دین زندہ ہو. اور اس کے لیے ابھی ہمارے سامنے میدان محنت یہ مسجد ہے جہاں اس سے پہلے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور وہاں جا کر وہاں کے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو اچھی سوچ کی طرف مشق ہو رہی ہے. اس لیے مشورے میں بیٹھیں.
سوچنے کی مشق کریں. پھر سوچنے کے بعد اب عمل ہے کہ خالی سوچنا بھی کام نہیں دے گا آدمی. اس کے بعد اب جو سوچا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے عملاً 2-2 3-3 ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر اس بستی میں جتنے مکان ہیں ان مکانوں کو تقسیم کر لیں یا محلے تقسیم کر لیں. مکانوں کا پتہ نہیں کتنے ہیں لیکن ایک محلہ بھائی ادھر ہے, ایک محلہ اس طرف ہے, ایک محلہ اس طرف ہے, ایک محلہ پیچھے ہے. یہ جماعتیں اب وہاں جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں اللہ کے لیے کہ ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے ان سے, کوئی ہماری ذاتی غرض ان سے نہیں ہے, اور ہم اپنی جان مال لے کر نکلے ہیں تو ان سے ہم نہ پانی کا گھونٹ چاہتے ہیں اور کھانے کا کوئی لقمہ چاہتے ہیں, بلکہ ہم تو اپنی اور ان کی ہدایت چاہتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی فکر ہوا کرتی تھی. اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ, کہ ہم تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں بدلے میں, ہمارا بدلہ تو اللہ دے گا. اور اپنی ہدایت کی فکر کے ساتھ ہم, چاہے ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں, انبیاء جیسا ایمان, ان کے جیسے اخلاق, ان کے جیسا علم ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم ان کے جیسے ہدایت کے طالب ہیں اپنے بارے میں بھی کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, اخلاق دے, علم کی نعمت دے, عمل کی قوت دے. اپنے لیے بھی وہی نیت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اسی کی ہم دعوت دیں گے. اس لیے بزرگوں سے سنا بارہا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم جن لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نہیں, اس نماز کی دعوت دیں گے جو نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور اس دین کی دعوت دیں گے جو دین حضور علیہ السلام لے کر آئے, اور ہم اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے. کسی سے چارانے کا سوال نہیں, کسی سے پانی کے گھونٹ کا بھی سوال نہیں. جو چیزیں ممنوع ہیں اس راستے میں نکل کر اس میں ایک اشراف ہے کہ دل کا بھی سوال نہیں ہے کسی سے. کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ مجھے مل جائے, یا زبان کا سوال ہے سیدھے سیدھا, تو اس سے بھی منع پرہیز کریں گے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں, اپنی حاجتوں ضرورتوں کا خود انتظام کریں گے, اس بستی میں جا کر خود کھانا پکائیں گے. اس لیے مشورے کے بعد جو پہلا گشت ہمارا ہوتا ہے وہ خصوصی گشت ہے. تو خصوصی گشت میں 2 آدمی ایک پرانا ایک نیا طے کریں اور وہ وہاں اس بستی کے جو اہل علم اور اہل ذکر ہیں ان کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کریں کہ ہم اس نسبت سے آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. پھر اس بستی کے جو دعوت کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس جا کر دعا سلام کریں, ان سے تعارف کریں اور ان سے نصرت طلب کریں کہ ہم آئے, آپ ہمارا ساتھ دیں. اور اس بستی کے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں, بااثر لوگ ہیں, ان کے پاس جا کر ان سے دعا سلام کر کے ان سے بھی یہی بات کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام مرتبہ دیا ہے یہاں, ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی عزت آخرت میں بھی ہو, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کی صلاحیت, آپ کی استعداد, آپ کا اثر رسوخ جو ہے وہ اللہ کے دین کے زندہ ہونے میں استعمال ہوگا, تو اللہ پاک اس کا بدلہ آپ کو دے گا آخرت. اور یہ گشت کرنے سے پہلے اپنا کھانا پکانا شروع کر دیں, 2 آدمی خدمت والے اپنا کام شروع کر دیں تاکہ اشراف نہ رہے دل میں کہ ہم ملاقات میں جائیں گے علماء کے پاس یا ذمہ داروں کے پاس یا یہاں کے چودھری کے پاس تو وہ ہمیں کھانے کی دعوت دے دے, بلکہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہمارا کھانا تو پک رہا ہے, انشاءاللہ ان کو اپنے کھانے میں شریک کریں گے تاکہ اشراف بھی باقی نہ رہیں. اس لیے 1-2 وقت کا کچا کھانا اپنے ساتھ ضرور رکھے. 2-4 کلو چاول ہے, آدھا کلو دال اپنے ساتھ ہے, کچھ ضروری چیزیں جو اس کو پکانے کے اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ مسجد جا کر مشورے کے بعد فوراً ہمارا کھانا پکنا شروع ہو جائے. تو ذرا برابر اشراف نہ رہے کہ کوئی آئے گا دعوت دے گا, یا ہم کسی سے ملنے جا رہے وہ دعوت دے دے ہم کو, ذرا اشراف نہیں ہوگا. اور خالص یہی نیت ہوگی کہ اپنی جان اپنا مال لگا کر ہم خود بھی ہدایت پر آ جائے اس کی محنت کریں گے, اور قیامت تک آنے والی امت دین پر ہدایت پر آوے اس کی محنت ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچیں گے, سوال سے, اشراف سے, فضول خرچی سے, کہ ضرورت سے زائد استعمال نہیں کریں گے, جتنا ضرورت ہے اتنا لگائیں گے, اور بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. بعض چیزیں معمولی سی ہو جائے, پیشاب خانے میں جا رہے چپلیں کسی کی پڑی ہے, عرف میں ہوتا ہے کہ آدمی پہن کے چلا جاتا, تو وہ بھی بغیر اجازت استعمال نہیں کرے. کسی کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے, ذاتی قرآن شریف تھا, تو اس کو استعمال کرنا ہے تو ان کو پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا ہے, میں استعمال کریں, کہ انہوں نے رکھا تھا خود پڑھنے کے لیے, ہم نے لے کر شروع کر دیا,
اب وہ پریشان ہو رہے ہیں. کسی کی تسبیح رکھی ہوئی تھی, ہم کو ضرورت پڑی تو اٹھا لی. تو ایسی کوئی چیز ہے, قرآن شریف ہے, تسبیح ہے, کبھی لوٹے کی ضرورت پڑ گئی, کبھی چپل کی ضرورت پڑ گئی وہاں پر, تو ایسی کوئی چیز ہے تو بغیر اجازت استعمال نہ کر, بلکہ اجازت لے لیں تاکہ ہماری وجہ سے ان کو حرج نہ ہو. یہ بھی ہمارا دین ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو حرج نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے روزانہ اپنا مشورہ کریں, اور مشورے کے بعد اپنے عمل شروع کر دیں. یہ گشت والے اپنا گشت شروع کر دیں, خصوصی گشت, اور باقی ساتھیت اپنی تعلیم شروع کر دیں گے. تعلیم ایک بہت بڑا عمل ہے. ہاں, تعلیم بڑا عمل, جس سے جذبات بنتے ہیں, عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات بنائے, اور جذبات فضائل سے بنتے ہیں. فضائل ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں ان عملوں پر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ذکر پر, دعا پر, نماز پر, تعلیم پر, عبادت پر, خدمت پر, دعوت پر, اس پر ملے گا کیا؟ یہ جو پورا نظام چل رہا ہے دنیا بھر میں, تو وہ اسی سے چل رہا ہے کہ ان کاموں کے کیا فضائل ہیں. اس کو جتنا سنیں گے سنائیں گے اتنے جذبات بنیں گے عمل کرنے کے. صحابہ انہی بنیادوں پر کھڑے ہوئے تھے, مال دولت کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے تھے, بلکہ یہی بنیاد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے جو ترغیب دے رہے تھے, تو آپ کی ترغیب میں یہی تھا کہ آپ یہ کام کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں یہ دے گا, آپ یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ راضی ہو جائے گا, یہ کام کرو گے اللہ پاک آپ کو عرش کا سایہ دے گا, یہ کام کرو گے تو اللہ پاک آپ کا حساب آسان کر دے گا, یہ کام کرو گے تو آپ کے لیے اللہ پاک جنت میں جگہ بنائے گا. آپ کی دعوت میں یہ ہے, اللہ کے وعدے سنائے ہیں. تعلیم میں وہی ہے کہ اللہ پاک نے کیا وعدے کیے ہم سے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جھوٹے وعدے سب کو پتہ ہیں. دنیا میں جو جھوٹے وعدے کر جاتے ہیں نا, آ کر ہر 5 سال کے بعد آتے ہیں اور امیدیں لگاتے لوگ وہاں, اور ہر مرتبہ مایوسی مایوسی ہوتی ہے. لیکن کچھ وعدے اللہ نے کیے ہیں, اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. من اصدق من اللہ قیلا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے, اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. جو اس نے وعدے کیے ہیں ایمان اور اعمال پر, پہلے وعدے تو دنیا میں ہی ہیں, دنیا میں وعدے ہیں, لیکن وہ پہلے ہم دھیان سے سنیں گے. فضائل کی کتابوں میں ایمان پر, نماز پر, ذکر پر, عبادت پر, تلاوت پر, دین سیکھنے پر, قرآن سیکھنے پر, سکھانے پر, پھر قرآن کی صورتوں کے مختلف الگ الگ فضائل ہیں, اور صدقہ خیرات کے فضائل ہیں, حقوق کی ادائیگی کے اور احسان و ایثار کے فضائل ہیں. اس کو سننا ہے, گھنٹوں بھر سننا ہے. جو حضرات گھر جا رہے ہیں وہ یہ سمجھے ہم تو جب جماعت میں جائیں گے تب سنیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر مسجد میں اس کا انتظام ہے کہ کسی نماز کے بعد فضائل کا حلقہ لگتا ہے. کئی عشاء بعد ہیں, کئی فجر بعد ہیں, کئی عصر کے بعد ہیں. تو ان فضائل کے حلقوں میں ہم اپنی حاجت سمجھ کر بیٹھے. ہاں, ابھی ہم نے اپنے دین کو سنا ہی نہیں ہے. جب سنا نہیں ہے تو سمجھا بھی نہیں ہے, اور دین کے اعمال پر ملنے والے نفعوں کو نہیں سنا ہے. رسم و رواج کو سنا ہے, جب سے پیدا ہوئے تب سے رسم سن رہے ہیں, رواج سن رہے ہیں کہ قوم کے کیا رواج ہیں اور سماج میں کیا رسومات ہیں. تو ان رسم و رواج کے خاطر لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. کروڑوں روپے رسم و رواج پر لگ رہے ہیں, شادیوں میں اور خوشی غمی کے موقعوں پر لوگوں کے کروڑوں روپے رسومات پر لگ رہے ہیں, اس لیے کہ رسم و رواج کو سنا ہے, اور رسم و رواج کے راستے سے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کو سنا ہے. ایمان اور عمل کے فضائل اور ایمان و عمل کے راستے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کو ہم نے ابھی سنا نہیں ہے. جب وہ سنیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں گے جو جذبات حضرات صحابہ اکرام میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں میں جو جذبات رہے عمل کرنے کے, اللہ کی یاد میں لگنے کے, مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے, وہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں گے. پھر بھوکے رہ کر ہم لوگوں کو کھلا دیں گے. جیسے شادی میں لوگ قرضہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں, حالانکہ وہ کھلانا فرض نہیں ہے, وہ کھلانا واجب نہیں ہے, لیکن رسم و رواج کو اتنا سنا کہ آدمی 5 لاکھ روپے کا قرضہ کر کے دعوت کرتا ہے, کیونکہ رسومات کو سنا ہے. جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقوں کو سنیں گے اور آپ کے طریقے پر ملنے والے نفعوں کو سنیں گے, اس کی برکتوں کو سنیں گے, تو صحابہ نے جب اس کو سنا تو بھوکے رہ کر کھلایا, انہوں نے پیاسے رہ کر پلایا,
اور انہوں نے باوجود ضعف اور ان کے پاس قوت کی کمی کے رات رات پر عبادتیں کی اور ریاضتیں کی، مجاہدے کیے اور لمبے لمبے سفر کیے. ان کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ان چیزوں پر ملنے والے نفعوں کا ان کو یقین تھا. اس لیے تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں. جماعتوں میں جو ہے وہاں دونوں وقت صبح شام حلقہ قائم کریں اور اس میں ابتدا میں قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کی مشق کریں. ایک ایک آیت کر کے اپنے قرآن کو صحیح کریں. تصحیح قرآن کا یہ حلقہ ہے. روزانہ 10 صورتوں کا دور نہیں کرنا ہے بلکہ روزانہ ایک ایک آیت کر کے صحیح کرنا ہے. چاہے وہ ایک آیت صحیح ہو، پوری صورت نہیں ہوئی، ایک آیت صحیح ہو گئی تو ہمارا کام ہوا. چاہے پورے چلے میں 40 آیتیں ہو جائیں، 40 بھی کسی کی نہیں، 20 آیتیں یاد ہو گئی، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور چھوٹی چھوٹی 2-3 صورتیں بھی یاد ہو گئے تو بڑا کام ہو گیا ہے. وہاں سے ابتدا ہے. قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر قرآن کی تصحیح کرنی ہے. جو لوگ گھر جا رہے ہیں وہ جماعت میں جانے کا انتظار نہ کرے، جب جائیں گے تب سیکھیں گے، بلکہ گھر جا کر شروع کر دے. امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، کوئی حافظ صاحب ہے ان کے پاس، یا کوئی بستی ایسی ہے جہاں کوئی حافظ بھی نہیں ہے لیکن صحیح قرآن کی 2-3 صورتیں پڑھنے والا کوئی آدمی ہے، اس کے پاس بیٹھ کر جتنا اس کے پاس ہے اتنا اس سے لے لیں اور اتنا قرآن شریف اپنے گھر والوں کا بھی صحیح کراویں، اپنی بیوی کا، بچوں کا، والدین کا. بہت سے گھروں میں دادا دادی، نانا نانی ہیں، انہوں نے بیچاروں نے ہمارے پیچھے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، نماز کے فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہے، جو بنیادی علم ہے ضرورت کا وہ ان کو معلوم نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں کچھ وقت اپنا روزانہ کا اس کے لیے فارغ کریں کہ ہم اپنی ضرورت کا علم سیکھیں، سکھاویں. بیوی کو، بچوں کو خود اپنا علم لیں، اس کی رغبت بڑھے گی فضائل سننے سے. اس لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کریں. روزانہ حکایت صحابہ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ازواج مطہرات، بنات طیبات، عشر مبشرہ، مہاجرین و انصار اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے موٹے موٹے واقعات حضرت شیخ نے اس میں جمع کیے ہیں. اس میں ان کی عبادت کے، ان کی ریاضت کے، ان کے مجاہدوں کے، ان کے انفاق کے، ان کے زہد کے، ان کے توکل کے واقعات ہیں جو جذبات بنانے والے ہیں. اپنے گھروں میں تعلیم کرے اس کی. پھر فضائل نماز ہیں، فضائل ذکر ہیں، فضائل قرآن ہیں، فضائل تبلیغ ہیں اور فضائل صدقات ہیں، فضائل رمضان ہیں. اس میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات ہیں. قرآن شریف کی بنیادی وہ بعض آیات جو ضرورت کے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی آیتیں ہیں، اس کی ترغیب کے لائن کا جو علم ہے وہ اندر جمع کیا ہے. فضائل صدقات میں صدقات اور مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں، مال روکنے کے نقصانات ہیں، حج کی ترغیب ہیں اور اس کے ساتھ پھر صحابہ کے اور بزرگوں کے واقعات ہیں جس سے جذبات بنتے ہیں. اپنے گھروں میں تعلیم کریں. یہ ایک خاموش تعمیر ہے اپنے بچوں کی، بیوی کی. اس وقت بڑا مسئلہ ہے تربیت کا، کیونکہ باہر کے ماحول میں فساد ہے اور جو تعلیم گاہیں تھیں وہیں سے زیادہ فساد پھیلا ہے. باہر کے ماحول میں فساد، اس لیے جوان ہوتے ہی بچے بچیاں بے قابو ہیں. اکثر والدین اس معاملے میں پریشان ہیں. اس کا یہ بڑا اچھا حل ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں بے دینی آتی ہے. تعلیم شروع ہوگی تو دھیرے دھیرے وہ سوراخ بند ہوں گے. بچوں بچیوں کے جذبات اچھے بنیں گے، قرآن پڑھنے کے، حفظ کرنے کے. بچیوں میں حیا اور شرم کا جذبہ ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، گھر کے ماحول میں ایک دوسروں کی عزت احترام کا ماحول بنے گا اور جو حضور والی مبارک معاشرت کی جو بنیادیں ہیں وہ حیا اور سادگی پر ہیں. تو وہ حیا اور سادگی آئے گی تو سمجھے کہ بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں گھر میں. عبادت کے ساتھ ساتھ حیا آ رہی ہے اور سادگی آ رہی ہے گھر میں، تو پھر اس گھر کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں. اب اس گھر کی جو عمارت تعمیر ہوگی وہ مضبوط ہوگی. ورنہ عبادت کے ساتھ اگر حیا نہیں ہے گھر میں اور گھر کے ماحول میں سادگی نہیں ہے تو کھوکھلی بنیادیں ہیں. یہ بنیادیں کھوکھلی ہیں. حضور علیہ السلام کی معاشرت کی بنیادیں اس پر تھی کہ وہاں حیا ہے، سادگی ہے. خود آپ علیہ السلام نے اپنے لیے سادہ زندگی کو پسند کیا، حالانکہ آپ کو اس بات کا اختیار تھا کہ
کہ آپ بادشاہت کے ساتھ نبوت اختیار کرتے تو آپ کو اس کا اختیار تھا۔ آپ کو ایک موقع پر کہا گیا کہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے جو آپ کے ساتھ رہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے سادہ زندگی کو پسند کیا اور اپنے ازواج کو بھی اسی کی ترغیب دی کہ وہ سادہ زندگی گزاریں۔ اسی وجہ سے جب مال کی فراوانی ہوئی فتح خیبر کے بعد اور حضور علیہ السلام نے بھر بھر کر لوگوں کو دیا، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، قبائل کو، اس وقت ازواج مطہرات کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ فراوانی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام ہم پر بھی فراوانی کریں گے۔ اس خیال کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اس پسند کی تائید فرمائی جو آپ کی سادہ پسند تھی، اور آپ نے اپنی ازواج کو اسی زندگی پر باقی رکھا۔ حالانکہ مال آ چکا تھا، اسباب آ گئے تھے اب، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کو اسی زندگی پر باقی رکھا۔ آپ نے اسی کو پسند کیا کہ گھر کی زندگی سادہ ہو، اسی میں مزہ ہے۔ سادگی میں جو مزہ ہے، سادگی میں، وہ فیشن پرستی میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ہاں، فیشن پرستی والا ہر وقت پریشان ہوگا۔ آج جو کپڑا پہنا ہے نئی فیشن کی پسند میں وہ پریشان ہے، وہ اس عید میں پہنا ہے، اگلی عید کے لیے وہ ٹینشن میں ہی ہے ابھی سے۔ اور کپڑے والے کے پاس 2-4 ہزار باقی ہیں، درزی کے 2-4 ہزار باقی ہیں، سب جگہ کا ٹینشن ہے۔ اور زندگی سادہ ہے، کوئی ایک فارمولا طے ہے، بھئی کرتا پاجامہ شلوار قمیض طے ہے، تو اب عید میں، بقرعید میں سب میں چل جائے گا۔ وہ شادی میں جاؤ وہاں بھی چل جائے گا، جنازے میں جاؤ وہاں بھی چل جائے گا، قریب جاؤ تو وہاں بھی چل جائے گا، دور جانا ہو تو اندرون جاؤ تو وہاں بھی چل جائے گا، اور انگلینڈ جانا ہو تو بولو نا بھائی۔ اور اگر فیشن کا مزاج ہے تو بھئی شادی کا الگ چاہیے اور جنازے کا الگ چاہیے، اور ملک میں جاؤ تو الگ اور انگلینڈ جاؤ تو وہاں کا الگ، تو یہ آدمی کبھی سکھی رہ سکتا؟ بولو نا بھائی۔ تو یہ فضائل میں حضور کی اور صحابہ کی معاشرت کا تذکرہ ہے، ان کی سادگی کا، ان کے حیا کا، ان کے انفاق کا۔ اس سے بچوں کے جذبات بنیں گے، اور ایسی سادہ زندگی وجود میں آئے گی، ایسی سادہ زندگی جس میں مزے ہی مزے ہیں، سارے مزے وہی ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے اپنے اولاد کو وہ زندگی سکھائی۔ آپ سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، اور آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ محبت تھی آپ علیہ السلام کو، جب کہیں سفر میں جاتے تو آخری ملاقات ان سے کرتے تھے، سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بالکل سمپل زندگی پر راضی کیا کہ سادہ زندگی گزارتی رہیں اور اپنا عمل اچھا کریں، اسی میں لگایا ان کو، اور بالکل سادہ زندگی گزار کر چلی گئی۔ حالانکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کتنا بڑا شرف ہے ان کے پاس، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ اگر دنیا میں اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا اوڑھنا اور ضرورتوں کو خواہشات کے رخ پر پورا کرنا اگر کوئی عقل مندی اور عزت کی چیز ہوتی تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ دنیا حضرت فاطمہ کو دیتے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادہ ہے، سب سے بڑے باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ ہماری بیٹیاں کیا، ہماری ٹھیک ہیں بھئی، ہر باپ کی بیٹی اس کی نظر میں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور وہ حضرت فاطمہ ہے، جن کے بارے میں حضور کے کلمات ہیں۔ ان کو ایک سادہ سی زندگی سکھائی، اور ایسی زندگی ان سے گزروائی کہ اس میں ضرورتیں بھی وقت پر پوری نہیں ہو رہی، اور ان کو صبر کا سبق سکھایا، کیونکہ یہ دنیا میں ضرورتوں کو عیش و عشرت سے پورا کر لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ کمال کی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آدمی اپنا ایمان بناوے، تقوی حاصل کرے، صبر اور شکر کا سبق پڑھے، اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے، یہ کمال کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ سارے کمالات اپنے اولاد کو سکھائے، اپنی بیٹیوں کو سکھائے، اپنی ازواج کو سکھائے۔ ان کو دنیا کے حرص ان کے دلوں میں پیدا نہیں کی، ہاں، ان کے دلوں میں چاہ اور مال کی طلب پیدا نہیں کی، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبات پیدا کیے، اور سادہ سا زندگی گزروائی، اور قیامت تک آنے والی امت کو دکھایا کہ دیکھو زندگی اس طرح اتنی سادگی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ رات میں جب حضور علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، لمبا قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، سجدے میں جاتے، میں آپ کے سامنے مثل جنازہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جیسے جنازے کے سامنے نماز پڑھتے نا،
تو جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو میں اپنے پیر سکڑ لیتی تھی، آپ وہاں سجدہ فرماتے تھے، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو میں اپنے پیر لمبے کر دیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور علیہ السلام کے گھروں میں بعض مرتبہ یہ حال ہو جاتا تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، نحن نر الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہلال کہتے ہیں پہلے چاند کو، نو چندی جو ہے پہلا چاند مہینے کا، اس کو ہلال کہتے ہیں کہ ہم ایک ہلال دیکھتے، پھر اس کے بعد دوسرا ہلال آتا، یعنی مہینہ گزر جاتا اور نیا چاند آتا، ثم الہلال، پھر تیسرا چاند آتا، یعنی مہینہ گزر جاتا اور پھر چاند، 2 مہینے گزر جاتے، اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے، ما یوقدو فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما طعامکم یا خالہ، کہ پھر تم کیا کھاتے تھے؟ تو فرمانے لگی کہ بیٹا ہم لوگ کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے۔ یہ سادہ سا زندگی گزاری، وہ جانتے تھے کہ دنیا کھانے پینے اور عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، کھانا ہی ضرورت ہے، اللہ نے جو میسر کیا ہے حلال روزی کھا لے، اپنے لوازمات اگر بڑھا دیے تو پھر کمانے سے فرصت نہیں ملے گی، اسی لوازمات میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور زندگی پوری ہو جائے گی، اور اعمال سے زندگی خالی رہے گی، تربیت سے زندگیاں خالی رہے گی، جیسے اس زمانے میں کہ لوازمات بہت ہیں، روزانہ کپڑوں کے، جوتوں کے اور گھر کی ڈیزائن کے، اور اسی کے پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسی پر کمانے پر پورا وقت پورا ہو جا رہا ہے، اور بچوں کی تربیت کا موقع ہی نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دینے کا وقت بھی باقی نہیں بچتا، ارے خود اپنے حق ادا کرنے کا وقت نہیں بچ رہا، جو ذاتی حق ہے اور انسان کا اپنا حق ہے، جو جسمانی حق ہے، لوازمات اتنے زیادہ ہوئے اور زندگیاں بوجھل بنی ہیں کہ آدمی اپنی راحت آرام بھی کوئی پوری نہیں کر پا رہا، اور جو اپنے ذاتی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، صحابہ کی زندگی سے ہمیں رخ ملے گا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور بنات طیبات کی جو زندگیاں ہیں ان سے ہمیں رخ ملے گا کہ کھانے میں کتنا وقت جانا چاہیے، پکانے میں کتنا وقت ہونا چاہیے، سونے کا کتنا وقت ہونا چاہیے، اور نماز کا، ذکر کا، عبادت کا، دعا کا، خدمت کا، دعوت کا کتنا وقت ہونا چاہیے۔ اس سے پھر جذبات بدلیں گے، دنیا سے آخرت کی طرف ہوں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف جانے کے جذبات بنیں گے، جہالت سے علم سیکھنے کے جذبات بنیں گے، جذبات بنے بغیر ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو اس وقت ہم سنا رہے ہیں یہ وقتی چیز ہے، اس کا ایک اثر ضرور پیدا ہوگا کہ آدمی کوئی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی وقت آدھا گھنٹہ کوئی بیان سنتا ہے، اس کا ایک وقتی اثر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی اثر تھوڑے وقت میں ظاہر ہو جاتا ہے، تھوڑے وقت میں ظاہر، جیسے ایک آدمی ایک ٹھنڈے کمرے میں گیا ہے اے سی میں، تو وہاں آدمی کھڑا رہا تو اندر اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، لیکن جیسے باہر جائے گا 2 منٹ میں وہ اثر ظاہر ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں صبح بڑی سردی ہے، آدمی نے اپنے کو سیکا کسی گرم چیز کے آگے، وہ اثر ایک پیدا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جب وہاں سے ہٹے گا اثر ظاہر، یہ وقتی اثر ہیں، دائمی طور پر اس اثر کو اپنے اندر باقی رکھنے کے لیے راہ خدا میں نکلنا ہے کہ آدمی 4 مہینے نکل کر دعوت کا، تعلیم کا، ذکر کا، عبادت کا، خدمت کا عادی بن جاوے، اس اثر کو اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اپنے مقام پر جب ہیں تو مسجد کی جماعت کے ساتھ روزانہ مشورے میں، روزانہ کسی نماز کے بعد فضائل کے حلقے میں، اور روزانہ وہی حلقہ اپنے گھر میں قائم کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر ان کے ساتھ حضور علیہ السلام اور صحابہ اور بزرگوں کی مبارک زندگی کے واقعات ان کو سن کر سنا کر اپنے جذبات کو برقرار رکھیں۔ چائے کی لاری والے ہوتے ہیں وہ کیتلی میں چائے پکاتے ہیں، پھر چائے پکانے کے بعد چونکہ گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتی ہے وہ، تو ان کا گیس یا ان کا اسٹو ہلکا سا چلتا رہتا ہے، وہ چائے نکال کر کیتلی کہاں رکھ دیتے ہیں؟ بولو نا بھائی، اس پتہ کہ وہ گرم رہے، اگر اس کو اتار کر نیچے رکھ دیا تو 15-20 منٹ میں وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایسے آدمی 4 مہینے سے آیا ہے، چلہ لگا کر آیا ہے، سہ روزے سے آیا ہے، مسجد کی تعلیم میں ہے، مشورے میں ہے، اور روزانہ کی ملاقاتوں میں ہے، گشتوں میں ہے، ہر مہینے سہ روزہ لگا رہا ہے، تو وہ اثر باقی رہے گا۔ اور اگر آدمی نے آ کر پھر وہ چھوڑ دیا تو وہاں کا تہجد گزار واپس آیا تھا اور 15-20 دن، مہینے 2 مہینے میں فجر بھی قضا کر دیتا ہے، تو وہ اثر باقی رکھنے کے لیے مقامی کام ہے۔ تو اس لیے جو جا رہے ہیں وہاں پر خوب ان عملوں کی پابندی کریں، تعلیم کی، گشتوں کی، ملاقاتوں کی، صبح شام دعا مانگنے کی، صبح شام کی تسبیح کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی۔
ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی، اور ہر کام سے پہلے اس کے بعد کی جو مسنون دعائیں اس کو پڑھنے کی. یاد نہیں ہے ایک ایک کر کے اس کو یاد کر لیں. جب یہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے یاد ہو جائے گی. تو اس طرح سے اپنے اوقات کو ان اعمال میں گزارنا ہے. روزانہ عمومی گشت ہیں، 5 گشت ہیں، ایک خصوصی گشت ہوا. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہوگا. جو ملاقاتوں کا نظام جیسے میں نے عرض کیا وہ عمومی ملاقاتوں کا ایک گشت ہے اور ایک عمومی گشت. اور پھر جو لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو وصول کر کے راہ خدا میں بھیجنا ہے، وہ وصولی کا گشت. یہ 5 قسم کے گشتوں کی پابندی کرنی ہے. اور زیادہ وقت اپنا دعوت میں، پھر سیکھنے سکھانے میں، پھر ذکر و عبادت میں، اور چوتھا خدمت. لایانی کے لیے کوئی وقت نہ چھوڑیں. دن بھر اپنے آپ کو کام میں تھکاویں، رات عشاء کے بعد جلدی آرام کر لیں. یہی زندگی کا اصول ہے اسلامی زندگی کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں، آرام کر لیں تاکہ رات میں جلدی اٹھ سکیں اور تہجد پڑھ سکیں. ہاں وہ ایسی نماز ہے جو بہت کم لوگوں کو اللہ پاک اس کی توفیق دیتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن چونکہ وہ خاص لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے. وہ خاص وقت ہے اللہ کی دربار کی حاضری کا، جس میں پوری دنیا کے جو خواص ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس وقت میں جاگ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ میں یہ صفت تھی، ان کا تذکرہ کیا کلام پاک میں. اللہ تعالیٰ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اس وقت بستر میں نہیں ہوتے. اس لیے کوشش کریں تہجد کی پابندی کریں. جن کے ذمے اپنی نماز قضا باقی ہیں، اس لیے کہ اکثر آدمی جوانی کے بعد سال 2 سال 4 سال کسی کی غفلت میں گزر جاتے ہیں. عموماً جو فضا ہے، ماحول ہے جوانوں کا، کہ اس میں پابندی نہیں ہو پاتی. تو اپنی زندگی کا حساب نکالیں، علماء سے معلوم کریں قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور معلوم کر کے پھر اپنی نمازیں قضا کر لیں. جن کے ذمے قضا باقی ہے وہ قضا کو نوافل پر مقدم کر لیں تاکہ قرضہ ادا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نفلیں بھی پڑھیں. اور اگر توفیق ہے دونوں کرنے کی تو دونوں کر لیں، اور رات میں جلدی اٹھیں. ابھی تو سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، لمبی راتیں. اگر عائشہ کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلدی آرام کر رہے ہیں تو لمبا 1.5-2 گھنٹے ملتے ہیں. صبح بھی، صبح اگر 10 بجے بھی سوئے، 4 بجے اٹھے تو 6 گھنٹے آرام مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.25-2 گھنٹے بچیں گے. پھر اذان اقامت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں اپنی تسبیح ہیں، تلاوت ہیں، دعا ہیں، ذکر ہیں، ساری چیزیں آرام سے پوری ہو جائے گی. اور پھر صبح تازہ دم ہو کر صبح سے شام تک محنت کرنی ہے. صبح سے شام تک ٹھیک ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لیا سنت کی نیت سے، باقی رات میں آرام کر لیں، دن میں کام ہے. اور یہی اصول زندگی ہم سب کے لیے ہے، صرف جماعت میں جانے والوں کے لیے نہیں ہے. اپنی راتوں کو ہم برباد نہ کریں پان کی گلوں پر، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، بلکہ اپنے رات کے اوقات کی حفاظت کریں اور شروع رات میں آرام کر لیں، آخر رات میں عبادت کریں، دعا کا اہتمام کریں. ایسے خدمت ایک کام ہے. جماعت میں جا رہے ہیں، اجتماعی خدمت 2 آدمی روزانہ ہوں گے. اس کے علاوہ انفرادی طور پر ایک دوسروں کی خدمت کریں، سامان اٹھا دیں، برتن دھو ڈالیں، دسترخوان صاف کر دیں، مسجد کی نالیاں گندی ہیں اس کو صاف کر دیں، ٹوائلٹ میں گئے وہ گندا ہے اس کو صاف کر دیں. مسجد میں ہے تو مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد کے آداب کا خیال کریں، اپنے ساتھیوں کی خیرخواہی کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. لڑائی سے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک دوسروں کی عزت کریں اور ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں. خوبی دیکھنا یہ کمال کی چیز ہے. ہاں خوبی دیکھیں ایک دوسروں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ذمہ دار کی. جس بستی میں ہے وہاں پر اپنے گھر کے ماحول میں ہے تو اپنے بیوی بچوں کی خوبی دیکھیں، اپنے والدین کی، بھائیوں بہنوں کی خوبی دیکھیں تاکہ محبت بڑھے. خوبیاں دیکھیں گے محبت بڑھے گی، اور اگر عیوب دیکھیں گے نفرت بڑھے گی. اس لیے ایک دوسروں کی خوبی دیکھیں، ایک دوسروں کی خدمت کریں. اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں کہ میں ہی سب سے نکما ہوں، تاکہ ہمارے اندر غرور پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو، کبر پیدا نہ ہو، جو بڑا مرض ہے، جو آدمی کو ہلاک کرنے والا ہے، بہت بڑا مرض ہے. جب ہم ایک دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں گے، اپنا عیب دیکھیں گے تو پھر تواضع پیدا ہوگی، جو بڑی صفت ہے. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا.
تو اس لیے کوشش کریں کہ ان صفات کے ساتھ خود بھی چلنا ہے، اور جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ان اعمال کے ساتھ، اپنی جماعت، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ان عملوں سے وابستہ رہیں، ان عملوں کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر۔ کل دوپہر میں بھی اس کا مذاکرہ ہوا مقامی کام کا، ان مقامی اعمال کی پابندی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے اندر خیر خوبی بڑھتی رہے گی، اور ہم دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اچھا، جو حضرات ابھی گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ ان کاموں کو اپنے گھروں پر کرتے ہوئے جلد از جلد اپنی ترتیب بنا کر انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے، تاکہ ان چیزوں کی اچھی طرح سے مشق کر لیں۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے 4 مہینے؟ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔